پاکستان کے تاریخ میں ایک دہائی ایسی ہے جسے ایک ہی وقت میں ترقی کا سنہرا دور بھی کہا جاتا ہے اور آمریت کا نقطۂ آغاز بھی۔ آج ہم اسی تضاد سے بھرپور ایوب خان کے دور کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ 1958 سے 1969 تک کا جو ایوب خان کا دور تھا وہ ترقی کے دہائی تھی یا آمریت کی؟ یہ گہرے تضادات کا زمانہ تھا اور اس کی میراث آج بھی پاکستان پر کسی نہ کسی شکل میں اثر انداز ہو رہی ہے۔ اچھا، ایوب خان کے عروج کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے 1950 کی دہائی کے سیاسی انتشار کو دیکھنا ہوگا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک ذریعے کے مطابق سیاستدانوں کے درمیان ایک تباکن جنگ چل رہی تھی، حکومتیں مسلسل بدل رہی تھیں اور ملک میں عدم استحکام کا ایک خلا پیدا ہو چکا تھا۔ اور اسی سیاسی ہنگامہ خیزی کے بیچ جنرل ایوب خان پاکستان کے پہلے فوجی انقلاب میں اقتدار سنبھالتے ہیں۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو دراصل سول اور ملٹری بیوروکریسی کے سیاسی اتحاد سے ممکن ہوا۔ تو پھر آئیے اس دور کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ ہم اس دور کو ایک سکے کے دونوں رخ سے دیکھیں گے اور شروعات کرتے ہیں معیشت سے۔ ایوب خان کے دور کو عشرۂ ترقی یعنی ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ کے نام سے جانا جاتا تھا، اور اس ترقی کی بنیاد دو چیزوں پر رکھی گئی تھی، ایک صنعت کاری اور دوسری بڑے پیمانے پر آنے والی غیر ملکی امداد۔ اس عرصے میں خاص طور پر امریکی امداد میں زبردست اضافہ ہوا۔ اس امداد نے حکومت کو ایسی پالیسیاں بنانے کا موقع دیا جنہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے تاجروں کو ایک نئے صنعتی کاروباری طبقے میں بدل دیا۔ لیکن جہاں ایک طرف یہ نیا صنعتی طبقہ بن رہا تھا، وہیں ایک اور معاشی طاقت بھی جڑ پکڑ رہی تھی۔ یہ تصور مل بس یعنی ملٹری بزنس کا تھا۔ اس کے تحت فوج نے اپنی سیاسی طاقت کو استعمال کر کے ایک بہت بڑی کاروباری سلطنت کی بنیاد رکھنا شروع کر دی۔ ایک طرف تو فائدے بالکل صاف نظر آ رہے تھے، حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے مینوفیکچرنگ میں تیزی آئی، نئے کارخانے لگے۔ اس سے نہ صرف صنعت کاروں کا ایک نیا طبقہ ابھرا بلکہ پاکستان نے پہلی بار صنعتی طور پر ہندوستان پر اپنا انحصار بھی کافی حد تک کم کر لیا۔ مگر تصویر کا دوسرا رخ یہ تھا کہ یہ ترقی بہت غیر مساوی تھی۔ اس نے ایک طرف ایک نیا امیر طبقہ پیدا کیا اور دوسری طرف لاکھوں بے زمین غریبوں کو چھوڑ دیا۔ ساری دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو کر رہ گئی، جبکہ دیہاتی غریب اس معاشی تیزی سے بالکل محروم رہے۔ چلیں آپ معیشت سے آگے بڑھتے ہیں اور خارجہ پالیسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ دو رخی کہانی وہاں کیسے نظر آتی ہے۔ ایوب خان نے اپنی خارجہ پالیسی کا پورا فلسفہ ایک جملے میں بیان کر دیا تھا، جو بعد میں ان کی کتاب کا عنوان بھی بنا، دوست آقا نہیں۔ اس فلسفے کا دوست والا حصہ امریکہ کے ساتھ ایک مضبوط اتحاد کی شکل میں نظر آیا۔ اس اتحاد سے پاکستان کو سینٹو جیسے دفاعی معاہدوں میں رکنیت ملی، بڑے پیمانے پر جدید فوجی ساز و سامان ملا اور بہت زیادہ معاشی امداد بھی حاصل ہوئی۔ لیکن پھر آقا نہیں والے حصے نے اس اتحاد کی قیمت بھی ظاہر کی۔ جب امریکہ نے 1962 کے بعد ہندوستان کو بھی فوجی امداد دینا شروع کی تو پاکستان میں مایوسی پھیلی، اور یہ احساس 1965 کی جنگ میں حقیقت بن گیا جب امریکہ نے امداد روک دی، جس سے اس اتحاد کی حدود واضح ہو گئیں۔ تو یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ کنٹرول کی یہ خواہش صرف معیشت اور خارجہ پالیسی تک محدود نہیں تھی، بلکہ یہ پاکستان کے سیاسی ڈھانچے کے مرکز تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایوب خان کا ماننا تھا کہ پاکستان کا نظریہ اب تک صرف ایک خیال ہے اور اسے واضح شکل دینا ان کا کام ہے۔ وہ اپنی حکومت کے ذریعے اسے ایک ٹھوس قومی شناخت دینا چاہتے تھے۔ اسی سوچ کے تحت اسلام کی جدید تشریح کو فروغ دیا گیا، جو 1961 کے مسلم فیملی لاز آرڈیننس جیسی سماجی اصلاحات کا باعث بنا۔ اور اسی دور میں ایک اور بہت بنیادی تبدیلی آئی۔ فوج کا کردار اب ہنگامی حالات میں مداخلت کرنے والے ایک ثالث کا نہیں رہا، بلکہ وہ ریاست کی ایک مستقل سرپرست بن گئی۔ اس طرح فوج نے حکمران طبقے میں اپنی جگہ کو ہمیشہ کے لیے ادارہ جاتی شکل دی۔ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک کے بعد ایک فیصلہ کن قدم اٹھائے۔ پہلے آئین منسوخ کر کے مارشل لا لگایا، اور پھر بنیادی جمہوریتوں کا ایک ایسا نظام متعارف کرایا جس نے تمام اختیارات صدر کے دفتر میں جمع کر دیے اور عوام کی سیاسی شرکت کو بہت محدود کر دیا۔ تو اس سب سے ہم کیا نتیجہ اخذ کریں؟ سچ تو یہ ہے کہ ایوب خان کے بنائے ہوئے ڈھانچوں نے پاکستان کے مستقبل پر ایک بہت طویل اور گہرا سایہ ڈالا۔ اگر ہم اس دور کا خلاصہ کریں تو ایک ہی نمونہ بار بار نظر آتا ہے۔ ہر فائدے کی ایک بھاری قیمت تھی۔ معاشی ترقی تو ہوئی، مگر اس کے ساتھ معاشی تقسیم بھی بڑھی۔ سیاسی استحکام آیا، لیکن جمہوریت کی قربانی دے کر، اور غیر ملکی اتحاد نے ہمیں مضبوط تو کیا،
لیکن خود انحصاری کو کمزور کر دیا۔ اور یہ سب ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، کیا ایوب خان نے جو نظام بنائے وہ قوم کے لیے ایک لانچ پیڈ تھے یا پھر ایک ایسا پنجرہ جس سے ہماری سیاسی زندگی آج تک نکلنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے؟